الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ کی ذات حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس کریم ذات نے اس انسان کو پیدا بھی فرمایا اور اس کی ضروریات اور راحت کا سامان بھی اسے مہیا کیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. نیند تمہارے لیے آرام کی چیز ہم نے بنا دی. یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے، سبھی کے لیے ہے. امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، یہ نعمت سبھی کے لیے ہے. اور یہ راحت و آرام کی ایسی بڑی نعمت ہے، اگر یہ چلی جائے راحت و آرام کا سارا سامان دھرے کے دھرے رہ جاتے، نیند نہیں آتی. یہ اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے، اگر یہ چلی جائے تو راحت و آرام کے سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. انسانی ضرورت، انسانی مشینری کی ضرورت، اس کے لیے راحت کا ایک بہت بڑا سامان نیند ہے. بلکہ بسا اوقات محنت مشقت اٹھانے والا، مٹی پہ سونے والا، چٹائیوں پہ لیٹنے والا، اس کے پاس یہ راحت کی نعمت زیادہ ہوتی ہے. خوشحال دنیا رکھنے والا، نرم گدے، ساز و سامان رکھنے والا، بس اوقات اسے اس نعمت کے لیے نیند کی گولیاں، اور پھر ایک وقت کے بعد وہ بھی کافی کوئی نہیں ہوتی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے. پھر اس کی تکمیل کا انتظام فرمایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. انسانی فطرت ہے، نیند کے لیے روشنی کم کر دیتا ہے، شور شغب نہ ہو، سکون کا ماحول ہو، اسے نیند مل جاتی ہے. اللہ نے ساری دنیا کا نظام ایسا بنا دیا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا کہ نیند کو خود پردہ بنا دیا، روشنی کم کر دی، اور سب کے لیے بیک وقت نیند طاری کر دی. انسان ہیں، جانور ہیں، سب رات کو سوتے ہیں. زندگی کتنی مشکل ہوتی، بیٹے کو رات کو نیند آ رہی ہے، ابا کو دن کو آ رہی ہے. بیوی دن کو سو رہی ہے، شوہر رات کو سو رہا ہے. بیٹا دن کو سو رہا ہے، بیٹی رات کو سو رہی ہے. کچھ کی نیند کا وقت رات کا ہے، کچھ کا وقت دن کو ہے. زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اللہ نے ایک عمومی نظام چلایا ہے، انسان ہے، جانور ہیں، سب کے لیے رات کو نیند کی گھڑی بنا دی. یہ فطرتی نظام ہے. اس سے آگے بتایا کہ نیند بھی کافی نہیں، غذا بھی ضروری ہے، ورنہ نیند موت بن جائے گی. میری نیند بھی کافی نہیں زندگی کے لیے، کچھ غذا بھی چاہیے.
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے روشنی بڑھا دی، لائٹ بڑھا دی، محنت کرو، مشقت کرو، اپنا معاش، اپنا روزگار تلاش کرو۔ یہ ایک فطرتی نظام ہے، یہ انسانی مشینری اللہ نے بنائی ہے، اور وہی حکیم ہے، وہی خبیر ہے۔ اس انسانی زندگی کے لیے اس میں جو بھلا ہے اس نظام میں، وہ کسی اور نظام میں بھلا ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی فساد کا شکار ہو جائے گی، صحت میں صحت نہ رہے گی، زندگی میں صحیح توازن نہ رہے گا، بلکہ دینی دنیاوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ انسان نقصان اٹھائے گا اگر اس نے اس فطرتی نظام کو چھوڑا۔ اس کا دین بھی برباد ہوگا، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، صحت بھی خراب ہوگی، عبادت بھی برباد ہوگی۔ یہ فطرتی نظام ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات سونے کی ہے، راحت آرام کی چیز ہے، دن کام کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو، کسی سریہ کو، کسی جماعت کو، حتیٰ کہ کسی تاجر کو روانہ فرماتے تو سویرے سویرے روانہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ ساتھ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ جن قوموں کی ترقی کی ہم گن گاتے ہیں نا، بدقسمتی یہ ہے ہم ان کی ترقی کی گندگیاں اٹھا لیتے ہیں، اور انہوں نے جو ہماری اچھائیاں اختیار کر رکھی ہیں ہم اس سے نظریں بند کر دیتے ہیں، اس سے نظریں چرانے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ سویرے اٹھتے ہیں، شام ہونے سے پہلے گھر آ جاتے ہیں، بازار بند، دکانیں بند، کہتے ہیں فلاں ملک بھی ایسا کرتا ہے، فلاں ملک بھی ایسا کرتا ہے، فلاں ملک بھی ایسا کرتا ہے۔ یہ فطرتی نظام ہے کہ قدرتی روشنی سے کتنا نفع اٹھایا جا سکتا ہے اٹھا لو، اور جب روشنی کی ضرورت نہیں تو اس وقت تمہاری زندگی کی ضرورت بھی اتنی نہیں روشنی کی، اللہ نے خود ہی بنا دیا اسے پردہ، ورنہ اس گھڑی میں بھی اگر تمہیں روشنی کی زیادہ ضرورت ہوتی تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، سورج کو بھی اتنا ہی بڑھا دیتا، چاند کو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا۔ لیکن فطرتی نظام یہ بنایا رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے، اور اگر اس فطرتی نظام سے ہٹو گے صحت بھی خراب ہوگی، دین بھی خراب ہوگا، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت کا بھی نقصان اٹھاؤ۔ اس لیے کہ جو شخص صبح سویا رہتا ہے دو بڑی عظیم و شان نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، ایک تو فجر کی نماز سے محروم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص سویرے سویرے فجر میں اللہ کے گھر میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو سیدھا دفتر ہی میں جاتا ہے، بازار ہی میں جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب بتائیے جس کے ساتھ شیطانیت ہوگی اس کا دن کیسے گزرے گا؟ اور جس نے سویرے سویرے ہی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، فرشتے کو اپنا ہم نوا بنا لیا، اس کے دل میں کتنا سکون ہوگا۔
اور پھر اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے اسی شیطانیت کے ساتھ موت آئی تو اٹھے گا بھی اسی حال میں، اٹھے گا بھی اسی حال میں۔ اور جو یہ سویرے سویرے اللہ کے گھر میں آیا اور دن کا آغاز یہاں سے کیا، اللہ کا فرشتہ اس کے ساتھ ہے، امید ہے اللہ کی رحمت سے، یہ امید ہے موت کے وقت یہ کلمے کی بھی تلقین کرے گا۔ زندگی کے سالہ سال گزر گئے، سورج چڑھتے نہیں دیکھا، دن کی ابتدا کوئی نہیں دیکھی، سالہ سال گزر گئے۔ تو ایک اس نعمت سے محروم ہوا کہ یہ فریضہ ضائع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، تاخیر سے فجر میں پہنچا، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا تہجد میں اٹھا تھا، پھر آنکھ لگ گئی، فجر قضا ہو گئی۔ حضرت عمر نے اسے ڈانٹا، فرمایا میرے نزدیک یہ بہتر ہے تم سوئے رہو، تہجد نہ پڑھو، لیکن فرض نماز جماعت سے پڑھو، فرض نماز جماعت سے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ پر وہ دیکھے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں جو صرف دنیا کی خاطر اور لغویات میں بلکہ بس اوقات گناہوں میں رات گزرتی ہے، اور ان کی فجر مہینوں نہیں سالہ سال ان کی زندگی میں کوئی نہیں آتا۔ تو بڑی نعمتوں سے محروم ہے، فجر کوئی نہیں۔ اور دوسری بڑی نعمت اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اپنی نبی کی طرف سے جو برکت کی دعا ملی ہے، یہ شخص اس سے بھی محروم ہو گیا۔ اب یہ دفتر جا رہا ہے، فیکٹری جا رہا ہے، کارخانے جا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بازار جا رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، کھیتوں میں جا رہا ہے، سر مارے، لیکن اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہو، سر مارے، لیکن اس کی آمدنی میں برکت کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے کثرت اٹھا کے لے کے آ جائے، گنتی میں زیادہ ہو جائے، لیکن برکت کوئی نہیں۔ نہ اس مال سے اسے ایمان کی سلامتی ملے گی، نہ صحت میں سلامتی ملے گی، نہ زندگی میں سلامتی ملے گی، نہ موت میں سلامتی رہے گی، برکت کوئی نہیں۔ لے کے بہت آ گیا، برکت کے بغیر آ گیا۔ تو فطرتی نظام ہے، سویرے مسلمان اٹھے اور اپنی دنیاوی مصروفیت میں مشغول ہو جائے، برکت ہوگی۔ فجر پڑھی، تلاوت کی، اللہ کو یاد کیا، روحانی ناشتہ ہوا، پھر جسمانی ناشتہ ہوا، پھر زندگی کے میدان میں نکل گیا۔ مسلمان سویرے سویرے اللہ کے گھر میں جایا کرتے تھے، آس پڑوس کی گلیوں میں جب گزرتے تو گھروں سے ایسی کثرت سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں تو بھن بھناٹ کی آواز آتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ مرد اللہ کے گھر میں سویرے سویرے آتے، گھر کی عورتیں بھی سویرے سویرے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ تصور نہیں تھا مسلمانوں کے ہاں کہ ان کے ہاں صبح ہو اور فجر اور تلاوت نہ ہو، تصور نہیں تھا۔ پھر برکت کیوں نہ ہوتی؟ گھر پکے تھے یا کچے تھے، بڑے مبارک تھے۔ غربت کی زندگی تھی یا امیری کی، بڑی مبارک زندگی تھی۔ آمدنی بہت تھی یا تھوڑی تھی، لیکن رزق میں برکت بہت تھی۔ یہ فطرتی نظام تھا۔ اور آج سب کچھ ہے، کثرت ہے، لیکن اپنے حبیب کی برکتوں سے، برکت بھری دعاؤں سے محروم ہے، پھر کہاں سے برکت لائے گا؟
زندگی کی الجھنیں، زندگی کی پریشانیاں، زندگی کے مسائل، زندگی کی آزمائش روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ حل چاہتا ہے وظیفہ کر کے، حل چاہتا ہے وظیفے پڑھ کے، صبح پھر بھی نہیں اٹھے گا، اپنے نبی کی دعا پھر بھی نہیں لے گا، بلکہ بس اوقات نادان یہ سمجھتا ہے میں تو بڑا ہی پارسا ہوں، بس کسی کی نظر لگ گئی ہے، میں بڑا ہی پارسا ہوں، کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ نحوست کا انتظام تو میں نے اپنے گھر سے انتظام کر رکھا، یہ بیٹی، یہ بیٹا، یہ بیوی، یہ شوہر، کوئی بھی تو صبح کوئی نہیں اٹھا۔ جب ساری ایسی نحوست اکٹھی کر رکھی ہے تو برکت کیا ہوگی؟ تو مبارک زندگی تھی مسلمانوں کی، راتوں کو سو جانا، صبح سویرے اٹھ جانا، چلو تہجد کوئی نہیں تو فجر تو ہو، رات بھر قیام کوئی نہیں تو سویرے کچھ تلاوت تو ہو، کچھ مسلمانوں کی زندگی تو نظر آئے۔ تو یہ فطرتی نظام تھا زندگی کا، سویرے۔ اور دنیا میں عرض کر رہا ہوں، جو اللہ کے نبی پر ایمان بھی نہیں رکھتے، قرآن کو سچا بھی نہیں مانتے، انہوں نے اپنی دنیا بھی سنوارنے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے اور اپنی صحت کی بحالی کے لیے انہوں نے یہ زندگی کی ترتیب بنا رکھی ہے۔ سویرے اٹھتے ہیں، شام جلدی گھر پہنچتے ہیں، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے۔ اور ہماری تو دنیا آخرت اس سے وابستہ تھی، لیکن بدقسمتی ہمارے ہاں جب قومی سطح پہ کچھ اس قسم کے فیصلے ہونے بھی جانے لگتے ہیں، چونکہ وہ انصاف پر مبنی نہیں ہوتے، ذاتی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں، تو وہ قابل عمل بھی نہیں آتے۔ اگر قومی اور ملی طور پر ہونے والے فیصلے انصاف کی بنیاد پر ہر شخص کے لیے یکساں ہوں، ہر شخص کے لیے یکساں ہوں، اور وہاں ذاتی مفادات نہیں، قومی اور ملی مفادات پیش نظر ہوں، تو پھر ان احکامات پر اور ایسے فیصلوں پر عمل کرنا بھی آسان ہے، نفاذ بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب قومی سطح پہ ہونے والے فیصلے ناانصافیوں پر ہوتے ہیں تو پھر اس سے نفرت، انتشار اور بڑھتی ہے، کچھ خیر کی وہاں امید نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں ہر شخص کے لیے رویے اور ہر شخص کے لیے فیصلے کے پیمانے مختلف ہیں، پیمانے مختلف ہیں، انصاف ناپید ہے۔ تو اگر یہ قومی سطح پہ ہونے والے فیصلے انصاف پر ہوں اور قومی اور ملی مفادات کو پیش نظر رکھا جائے تو سبھی کا اس میں بھلا ہے، قوم کا بھی بھلا ہے، مسلمانوں کا بھی بھلا ہے، وطن کا بھی، اس وطن عزیز کا بھی بھلا ہے، اور سب سے بڑھ کر دینی دنیاوی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے اس میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ لیکن بس اوقات غلط روش اور غلط زندگی کے عادی ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ صحیح رخ پہ آنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، آنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ فطرتی تقاضا ہے۔ ہم بس اوقات روشنی کے اور بجلی کے معاملات سے ہمیشہ دوچار رہتے ہیں، پریشانی رہتی ہے قومی سطح پہ، لیکن اگر یہ فطرتی نظام پورے ملک میں انصاف کے ساتھ اور قومی اور ملی ضروریات کو سامنے رکھ کر اس پہ فیصلے ہو جائیں تو کس قدر اسے کہیں کہ اللہ کی قدرتی اس نظام سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، قدرتی نظام سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں میں عرض کر رہا ہوں، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ انصاف پہ نہیں ہوتا، بس اوقات
محنت کرنے والوں کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے، زراعت کرنے والوں کے لیے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ اب چھٹی ہی کا دن دے لیے، ملک ایک ہے لیکن ملک کے اندر چھٹیوں کا نظام مختلف ہے، کہیں جمعہ ہے، کہیں اتوار ہے، اور پھر قومی سطح پہ ہونے والی جو چھٹیاں ہیں وہ بھی مختلف ہیں، جس سے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، انصاف کوئی نہیں۔ تو اگر یہ قومی اور ملی طور پہ فیصلے اسلام کی روشنی میں ہو جائے، انصاف کی بنیاد پر ہو، تو سچ بتا رہا ہوں وطن عزیز کے ساتھ بھی یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے، اور اس میں پوری قوم کا بہت بڑا بھلا ہے، بہت بڑا بھلا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم خود بھی اپنی زندگیوں میں اس کا اہتمام کریں کہ ہمارے گھروں کی زندگی کا آغاز بھی ایسا ہو کہ صبح اٹھنا ہو، سویرے سویرے گھر کے افراد اللہ کے حضور حاضر ہوں، اور کچھ وقت قرآن کی تلاوت ہو، اور رات کو راحت و آرام کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ جس قدر جلدی آرام کر لیا جائے، اس جسم کے لیے بھی اس میں راحت ہے، دنیاوی طور پر بھی اس کے بہت فوائد ہیں، صحت کے لحاظ سے، مادی لحاظ سے، اور دین کا بھی بہت بڑا بھلا ہے۔ مسلمان جب خیر کے ماحول میں رہتے تھے اور راتیں لمبی ہوتی تھیں تو ان کی خوشی دوبالا ہو جایا کرتی تھی کہ واہ واہ، راتیں لمبی ہو گئیں، تنہائیوں میں اللہ سے ملاقات کا وقت زیادہ ملے گا، تنہائیوں میں اللہ سے ملاقات کا وقت زیادہ ملے گا، غفلتیں نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ قرآن کا ایک فطرتی نظام قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اس کی ہدایت دی ہے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ نیند اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جو راحت و آرام کا اللہ نے سامان بنایا ہے، اور اس نعمت کی تکمیل کے لیے اللہ نے رات کو پردہ بنا دیا ہے تاکہ سکون بھی ہو، اندھیرا بھی ہو، روشنی بھی کم ہو، یہ میٹھی نعمت خوب میسر ہو۔ ہاں، پھر زندگی کی ضرورت محنت کے لیے، زندگی کی ضرورت کے لیے محنت، کوشش کرنے کے لیے روشنی ضرورت ہے، اللہ نے اس کے لیے دن بنایا ہے۔ اللہ رب العزت یہ فطرتی زندگی کے لیے ہم سب کے لیے آنا آسان فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔